बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। वो हुकूमत आज तीसरी बार भी भाग गई जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से आर्टिकल 6 लगाना था इमरान खान साहब पर, आरिफ अलवी साहब पर और कासिम सूरी साहब के ऊपर, भाग गई। इसकी वजह मेरे पास है, वो आपको बताता हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के पी के को फाइनल टास्क जो दिया है इस्लामाबाद में जलसे का और तमाम तैयारियों का, और क्या इतना आसान होगा अली अमीन गंडापुर को रोकना? एक अदद आईनी ओहदा रखते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल रखते हैं। ये टकराव है, तसादुम है, या कोई और दूसरी राह? इस पर भी हमने डेफिनेटली डिस्कस करनी है। भाई इमरान खान जो कह रहा था सही कह रहा था लंदन प्लान से मुतल्लिक। ये कोई और नहीं, नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं जी, कैप्टन सफदर साहब। वो बाकायदा पब्लिक गैदरिंग में कह रहे हैं कि हाँ, फौज ने लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब के पैर पकड़े थे या घुटने पकड़े थे और कहा था आइए पाकिस्तान। इस इतनी बड़ी कन्फेशन पे भी हमने बात करनी है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात हमजा शहबाज को मिलने जा रहे हैं जी। एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, दफ्तर तैयार है, हमजा शहबाज के जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसकी वजह क्या है, किन चीज़ों में फेल हो गई है मरियम नवाज साहबा, उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, डिटेल में जाने से पहले चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले वफाकी काबीना का जो इजलास जी आज था वो ख़त्म हो गया, और आज के इजलास की बड़ी हाइप थी क्योंकि इस इजलास को पहले पीर के रोज़ होना था, वो मुलतवी हुआ, फिर मंगल के रोज़ होना था, वो मुलतवी हुआ, अब ये बुध के रोज़ था। तो क्या आज पाकिस्तान तरीके से पर पाबंदी लग जाएगी? तीन के तीन आर्टिकल 6 लग जाएंगे, आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब और कासिम सूरी साहब के ऊपर। मगर शायद भी अभी वो फैसला नहीं हो सका, वो तय नहीं पाया जा सका, वो बारगेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि पाबंदी का ऐलान ये लोग पहले कर चुके थे, अता तारड़ साहब और शहबाज शरीफ साहब से आपस की अंडरस्टैंडिंग में, मगर लवाजमात अभी पूरा होना बाकी है। कुछ चीज़ें हैं, वजह कोई भी बताई जा सकती है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना जो है उसके इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो मामला उसको मौखर कर दिया गया है, क्योंकि इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी, इसके बाद मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। मुझे लगता है या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराया जा रहा है कि भाई पाबंदी लग जाएगी, आ जाओ टेबल पे बात कर लो, नून लीग का मैंडेट तस्लीम कर लो, फॉर्म 47 की हुकूमत तस्लीम कर लो, कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। या तो उनको डराया जा रहा है, या अभी कुछ डील उस प्रॉपर तरीके से क्रैक नहीं हो पाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी। तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आज तीसरी बार भी ऐलान करने के बाद तीसरी बार, शुक्र इजलास तो मुलतवी नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर मान लिया गया कि जनाब अभी ये तय नहीं हुआ। अब पता नहीं अता तारड़ साहब ने क्यों सुना था शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब ने किससे सुना था, लेकिन हाँ, और ये बात इनके गले ज़रूर पड़ गई है। उधर ज़रा थोड़ी पंजाब की सूरत हाल बताऊँ, वो बड़ी दिलचस्प हो गई थी। हमजा शहबाज आपको पता है बाकायदा सियासत से आउट किया गया, पंजाब की सियासत से आउट किया गया, वो भी फॉर्म 47 वाला मामला उनका फंसा हुआ जी। जिस वक्त ये ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है तो, और मरियम नवाज साहबा उसकी बड़ी सुर्खियल थी उनको बाहर आउट करने में। वो लोगों से मिलते थे, ये बात तय है जी, और उनके मुखालफिन भी कहते हैं, वो वर्कर्स से मुलाकात भी करते थे और शिकायतें भी सुनते थे। और मरियम नवाज साहबा सबसे मुतल्लिक ये है कि उनकी शिकायतें ये हैं कि वो किसी से नहीं मिलती, इवन एमपीएस तक से नहीं मिलती। खास एक झुरमट है जिस झुरमट को वो एंटरटेन करती है और उनसे वो मिलती है। कोऑर्डिनेशन उनकी बहुत कमज़ोर है, ये विद इन नून लीग गिले शिकवे बात बता रहा हूँ मैं आपको। और अब हमजा शहबाज साहब को इन करने का फैसला किया गया जी। उन्हें चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स तैनात करने का फैसला हुआ। चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स तैनात करने का फैसला हुआ हमजा शहबाज को, और हमजा शहबाज पंजाब में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब में वफाक के नुमाइंदे के तौर पर चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स की जिम्मेदारियां संभालेंगे, और इस सिलसिले में स्टेट गेस्ट हाउस में, खाली चंबा हाउस है, हाँ जी, स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में उनका दफ्तर भी तैयार कर दिया गया है। अब वहाँ खसूसी प्रोटोकॉल के साथ होंगे जी, और इसके अलावा उनको स्पेशल स्टाफ भी मुहैया किया जाएगा वफाक की तरफ से। मतलब पंजाब में जितने भी अब ब्यूरोक्रेसी के मामला हैं उनको हैंडल, शहबाज शरीफ साहब के मामला जितने भी उनको हैंडल अब डायरेक्ट हमजा शहबाज साहब करेंगे। जितने भी पॉलिटिकल मामला हैं तो हमजा शहबाज साहब बैठ के चलाएंगे, वर्कर्स के काम वाम भी करवाएंगे, बताएंगे कि असल इंपॉर्टेंट आदमी है कौन, असल काम करने का तरीका है क्या। मतलब इस मामले में मरियम नवाज साहबा फेल हो गई है, तभी ये तैनाती हुई है। और ये अहम डेवलपमेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये इनकी आपस में जो लड़ाई है ना सड़क पे आने का,
جی ہاں، ایک بہت بڑا پیش خیمہ اور بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے اور ان کی موجودگی میں حمزہ شہباز کو چیئرمین پبلک افیئرز بنا کر وفاق سے پنجاب میں اندر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور حمزہ کو پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے آؤٹ کیا تھا، اور اب حمزہ صاحب دوبارہ ان ہو رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی چیزیں غیر معمولی ہیں۔ ہاں، اس پر فواد چودھری صاحب نے بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا، تو میں نے کہا وہ بھی میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ میں، نون اور شین میں پنجاب کی پاور پالیٹکس کی لڑائی بڑھ رہی ہے۔ شہباز شریف تنگ آ کر پنجاب میں فیسیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے شہباز شریف نے، تاکہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے اثر و رسوخ کو کم کرے۔ دوسری طرف نون لیگ کے اراکین اسمبلی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز اور ان کی سہیلیوں نے نون لیگ کی سیاست کا کباڑہ کر دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے درست کہی ہے ویسے، نون لیگ کی سیاست کا کباڑہ کر دیا اور حمزہ کو رول ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب دونوں کی سیاست ٹاٹا بائے بائے ہو رہی جا رہی ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب کے الفاظ ہیں جی، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اب آگے سیاست پنجاب کی کون سنبھالتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اہم پیش رفت ہے، ایک قدر چیئرمین پبلک افیئرز آ جانا، جو بیوروکریسی کو بھی دیکھے، جو پبلک کو بھی دیکھے، اس کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ کہیں نہ کہیں لیگ کر رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آنے دنوں میں چیزیں کمپلیٹ ہو کر سامنے آ بھی جائیں گی۔ ادھر عمران خان صاحب نے آج ایک قدر ٹویٹ کیا جی، اور وہ ٹویٹ انہوں نے باقاعدہ طور پر گائیڈ لائن دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب، ان کو میں نے ہدایت دے دی ہے کہ وہ اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کریں گے۔ وہ جلسہ جو عاشور محرم کی وجہ سے ملتوی کیا گیا تھا، انہوں نے کہا اس کی قیادت علی امین گنڈا پور کریں گے، اور پوری قوم حقیقی آزادی کے حصول کے لیے اور ملک میں رائج ظالمانہ اور فسطائی نظام کے خلاف اس جلسے میں بھرپور شرکت کرے۔ یعنی انہوں نے کارکنوں کو بھی کہہ دیا، ووٹرز کو بھی کہہ دیا، اور علی امین گڈھا پور کو بھی گائیڈ لائن دے دی کہ آپ نے اسلام آباد کا جلسہ لیڈ کرنا ہے، یعنی کے پی کے کا جو کنٹریبیوشن ہوگا سب سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ تو عمران خان صاحب نے اب جب فائنل کال یہ دے ہی دیا، ظاہر ہے اس کو فائنل کال ہی کہتے ہیں، تو یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر۔ انہیں روکنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ آئیں گے سیکیورٹی میں، علی امین گنڈا پور، اور وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی میں آئیں گے، یہ آئیں گے اس پروٹوکول میں جو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہے، تو ان کو کیسے کوئی روکے گا؟ ان کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ روکیں گے تو ٹکراؤ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جلسہ بڑے اچھے طریقے سے پاسبلی ممکن ہو پائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے، اور کیونکہ اس میں خود وزیر اعلیٰ صاحب شامل ہوں گے، تو خیر ایک زبردست اسٹریٹجی ہے۔ تو یہ پتہ ہے کہ اپ کمنگ ڈیز میں اسلام آباد کا جو جلسہ ہے وہ بالکل تیار حالت پہ موجود ہے، اور وہ کیسا ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب کی دیے گئی ذمہ داری سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ فائنل راؤنڈ ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں کہا کہ توشہ خانہ میں جو وعدہ ماف گواہ بنے نا، انعام شاہ، جو پہلے ان کے سٹاف افسر وغیرہ ہوتے تھے، انہوں نے کہا یہ وعدہ ماف گواہ جو ہے نا، اس کا جو بھائی ہے، پہلے یہ بھی تھے 2 تنخواہیں لے رہے تھے، انہوں نے کہا یہ جو وعدہ ماف گواہ ہے یہ جاگیر خان ترین کے پاس اس کا بھائی ملازم ہے، تو میں اس وعدہ ماف گواہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، انعام شاہ سے متعلق یہ انہوں نے بتایا۔ ادھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے خطاب کیا نیو یارک بار میں۔ خیر ان کے خطاب میں ایک پورا ویلاگ کرنے والا، تو میں اگلے ویلاگ میں ان کا ذکر کروں گا، لیکن ایک پوائنٹ ضرور تھا جس کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو کافی تانے تشنے سننے کو ملتے تھے، بلکہ پاکستانی کی طرف سے بڑے تانے تشنے کو سننے کو ملتے تھے کہ اب اپریل کو نا، آج 22 اپریل کو آپ نے کیوں کھولا، اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھولی تھی آپ نے جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی؟ تو یاد ہے نا، صفائیاں شروع ہو گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم بھی اسکرین پر بیٹھے پروگرام کرتے ہیں، ہم ادھر سے اناؤنس بھی یہ سب کر رہے تھے کہ یہ سب چیزیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 میں رات کو عدالت کیوں کھولی، اس پر پاکستان تحریک انصاف ان کو بہت تانا دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت انہوں نے کی، وہ یہ کہتے ہیں جب مارشاء اللہ کا خطرہ ہو نا تو عدالت رات کو کھلنی چاہیے۔ اس رات بھی مجھے پتا چلا کہ اے آر وائی نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ مارشاء اللہ لگنے والا، یعنی ان کو ایسا لگا کہ مارشاء اللہ لگنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے میں نے عدالت کھولی تاکہ یہ بات میں وضاحت کے ساتھ کہہ سکوں کہ جب مارشاء اللہ کا خطرہ ہو تو پہلے سے ایسے احکامات دے دیں کہ مارشاء اللہ کا خطرہ ٹل جائے۔ میں نے کہا کاش ضیاء الحق صاحب اور پرویز مشرف نے جب منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا نا، اس وقت بھی عدالت رات کو لگتی تو سب سے بہتر ہوتا۔ اور
دیگر کچھ چیزیں بھی انہوں نے بولی کہ جیسے منصور جیسے یا آفریدی ہم لوگ ایک ہی بار کے ہیں اور ہم لوگ ایک ہی چیمبر کو رن کرتے ہیں یا ایک ہی گروپ کو رن کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بولا کہ زبردست چیز تھی، لیکن افتخار محمد چودھری نے دباؤ ڈال کر 19ویں ترمیم کی. تو بہرحال ان کے مندرجات میں کم از کم یہ چیز کلیئر ہوگی کہ کوئی بہت بڑا داغ تھا، بہت بڑا الزام تھا، انہوں نے کلیئر کیا. تو ان کو یعنی یہ خبر تھی کہ مارشل لا آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ لگ سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کیا. باقی ان کی تقریر کے مدرجات میں آپ کو آنے والے ولاگ کے اندر ضرور شیئر کروں گا. اب آؤں ذرا عمران خان صاحب کی تصدیق نون لیگ کے گھر سے ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کے گھر سے ہو رہی ہے، مریم نواز صاحب کے شوہر کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے داماد کر رہے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے یوں کہی کہ فوج کے خلاف طبل جنگ بجا دیا، اور وہ کہہ رہے جو بھی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری فوج کی ہے. جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، جو ڈیل ان کے ساتھ ہوئی اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، ان سب کے ذمہ دار فوج ہے. انہوں نے کہا فوج نے گھٹنے پکڑے لندن جا کر، یہ جملہ ان کا ویڈیو ہے، میں نے سنی ہے. انہوں نے کہا فوج نے گھٹنے پکڑے لندن جا کر، نواز شریف صاحب آپ پاکستان آ جائیں، عمران خان کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو رہا ہے. پھر انہی قوتوں نے یعنی پھر فوج نے ہی پلاننگ کر کے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے روک دیا اور مانسیرا سے ہرا دیا. تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی، کالا ڈاکہ میں اتنا 22,000 ووٹ تھا، یہ تھا وہ تھا، 5 بجے اعلان ہو گیا. تو انہیں تمام چیزوں کا ذمہ دار نہ فوج کو ٹھہرا دیا. لندن پلان، بھائی یہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان میں ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی. یہ تو عمران خان صاحب کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں. یہ تو باقاعدہ طور پر اعتراف ہے، اعتراف نہیں تو اور کیا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.